يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 5980. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسم اٹھائی وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے کہا. اگر اس نے کہا میں یہودی ہوں تو وہ یہودی ہے. اگر اس نے کہا میں نصرانی ہوں تو وہ نصرانی ہے. اگر اس نے کہا میں مجوسی ہوں وہ مجوسی ہے. ایک اور حدیث ہے 5981. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے، فاجر تیز ترار کمینہ ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے 5982. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، فاجر تیز ترار کمینہ ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے 5983. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں اکثر یہ دعا مانگتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و صغیرنا و کبیرنا اللہم من احییتہ فاحیی علی الاسلام و من توفیتہ منا و توفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 5985. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یہود کہتا ہے ازل چھوٹا زندہ درگور کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے جھوٹ بولا. اگر اللہ نے اس کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ایک اور حدیث ہے 5986. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، اس کے جسم اس کی اولاد میں، یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایک اور حدیث ہے 5987. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر دیدہ کا نکاح بغیر اجازت کے نہ کیا جائے، کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لی جائے. اس کی اجازت خاموشی ہے. ایک اور حدیث ہے 5988. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک بھلائی اللہ نے لکھ دی ہے، اس پہ خرچ کرنے والا ایسا ہے جس طرح ہمیشہ صدقہ کرنے والا ہے. ایک اور حدیث ہے 5989. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچا کلمہ جو لبیدہ کا قول ہے، خبردار ہر شے جو اللہ کے علاوہ ہے وہ باطل ہے. ایک اور حدیث ہے 5990. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 قراتوں پہ نازل ہوا ہے، قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے. جس کو تم پہچانتے ہو اس پہ عمل کرو، جس کو تم نہیں جانتے اس کو علماء کی طرف لوٹا دو. ایک اور حدیث ہے 5991. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کے سامنے مسجد میں اشعار پڑھتا تھا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا. اے حسان میری طرف سے ان کو جواب دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے اللہ تو نے اس کی مدد فرما روح القدس کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں. ایک اور حدیث ہے 5992. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر لوگ جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے. ایک اور حدیث ہے 5993. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بالغ لڑکی سے اس کے نکاح کے حوالے سے مشورہ کیا جائے، جب وہ بول کر رائے دینے سے رک جائے تو یہی اس کی رضا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5994، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے والوں کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک دنیا میں افطار کرتے وقت اور دوسری آخرت میں خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ ایک اور حدیث ہے 5996، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کی، اس کے درمیان گفتگو نہیں کی، اس کو 12 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5997، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، نہ اس کے بعد کوئی خلیفہ تھا، میرے خیال ہے کہ فرمایا مگر اس کے لیے 2 غیبی چیزیں ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے، دوسری کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی، بس وہ جس کو اس کی شر سے بچا لیا گیا بس وہ بچا لیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5998، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منا کے دن کھانے پینے کے دن ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5999، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی مقدار نصف دن کی یعنی 50,000 سال کے برابر ہوگی، مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6000، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا قرض معلق رہتا ہے جب مر بھی جائے یہاں تک ادا کر دی جائے اس کی طرف سے اس کے ورثہ سے۔ ایک اور حدیث ہے 6001، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے، کوئی رسی پکڑ کے وہ لکڑیاں باندھے نہیں بیچے، وہ اس سے کھائے اور وہ صدقہ کرے، اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ لوگوں سے مانگے، وہ اس کے کو دیں یا منع کریں۔ ایک اور حدیث ہے 6002، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نبیوں میں سے ایک نبی کو چونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے چونٹیوں کی ایک بستی جلانے کا حکم دیا، انہیں جلا دیا گیا، بس اللہ نے ان کی طرف وحی کی، کیا ایک چونٹی نے ایک بار آپ کو کاٹا، آپ نے امتوں میں سے ایک امت کو ہلاک کر دیا جو تسبیح کرتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 6003، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی سجدہ کرنے کا ارادہ کرے تو کہے اللہ اکبر، پھر سجدہ کرے، جب قضا سے اٹھے تو کہے اللہ اکبر، پھر کھڑا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6004، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے جلدی نہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 6005، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک امت مفقود تھی، نہیں پائی گئی، اور وہ نہیں جانتے کہ اس نے کیا کیا، مگر خیال ہے کہ وہ چوہا ہے، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جب اونٹ کا دودھ قریب کیا جاتا ہے وہ نہیں پیتا، جب بکریوں کا دودھ قریب کیا جاتا ہے وہ پی لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6006، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رقوب کس کو شمار کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ وہ ہے جس کی اولاد نہ مری ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6007، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی تمام انگلیوں سے بلا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، فرمایا ایک کے ساتھ یعنی ایک دائیں انگلی کے ساتھ کرو۔ ایک اور حدیث ہے 6008، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع صرف سے منع کیا، 1 درہم کے بدلے 2 درہم۔ ایک اور حدیث ہے 6008، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع صرف سے منع کیا، 1 درہم کے بدلے 2 درہموں کی بیع سے۔ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 6009، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زانی عورت تھی، اس نے ایک کتا دیکھا، گرمی کے دن میں وہ
کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اس نے پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکال لی تھی، اس نے اس کے لیے پانی نکالا، اس کتے نے پیا، اللہ عز و جل نے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 6010، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اسے قبول کرے، اگر وہ روزہ دار ہو تو وہ دعا کرے اس کے لیے، اگر روزہ دار نہیں ہے تو اس کے ساتھ کھانا کھا لے۔ ایک اور حدیث ہے 6011، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری اتباع کرے اور مجھ میں ایمان 10 یہودی لے آئیں تو سارے یہودی اسلام لے آئیں گے۔ حضرت کعب نے 12 یہودی بتایا، اس کی تصدیق سورہ مائدہ کی آیت سے ہوئی، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، سورہ المائدہ نمبر 12۔ ایک اور حدیث ہے 6012، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھول کر کھایا یا پی لیا تو وہ رزق ہے جو اللہ نے اسے رزق دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6013، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 کلمہ تعریضاً بولے تھے، وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں، بلکہ ان میں سے بڑے نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ملک کے ظالم بادشاہ کی طرف نکلے، آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی، آپ علیہ السلام تمام عورتوں میں خوبصورت تھیں۔ ظالم کو یہ خبر پہنچی کہ ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ عورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں دیکھی۔ اس نے آپ علیہ السلام کی طرف بھیجے کہ اسے لے کر آئے، اس عورت کے بارے میں پوچھا، آپ کے ساتھ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے، اس کو میرے ساتھ بھیجیں۔ آپ نے اس کے ساتھ بھیجی، حضرت سارہ آئیں، آپ نے فرمایا اس جبار نے مجھ سے پوچھا تیرے متعلق، میں نے اس کو بتایا کہ تو میری بہن اور اسلام میں میری بہن ہی ہے۔ اس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ تجھے اس کی طرف بھیجوں، تو اس کی طرف جا، بے شک قریب اللہ تعالیٰ تجھے اس کی دست درازی سے بچائے گا۔ حضرت سارہ اس کے نمائندے کے ساتھ چلی گئیں، جب اس کے پاس داخل ہوئیں تو اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو قدرت خداوندی نے اسے جگڑ دیا گیا۔ بس اس نے عرض کیا، اے معبود، اپنے معبود سے میرے حق میں دعا کریں جس کی تو عبادت کرتی ہے کہ وہ مجھے آزاد کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کوئی ایسا کام نہ کروں گا جو تجھے ناپسند ہو۔ بس اس نے 3 بار اس کام کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، بلکہ اس کے شل ہوئے۔ پھر دعا کروائی، پھر اس آدمی سے کہا جو آپ کو لایا تھا، اس کو میرے پاس سے نکال کر لے جاؤ، کیونکہ تو میرے پاس کوئی انسانی عورت نہیں لایا بلکہ کوئی جن عورت لایا ہے۔ بس اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو آپ کی نوکرانی بنا دیا۔ بس آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آ گئیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس سے ہبہ کے طور پہ مانگا، انہوں نے ہبہ کر دیا۔ حضرت محمد فرماتے ہیں، اے رب، یہ تمہاری ماں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث ہے 6014، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی عیادت کی۔ حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے عرض کی، یہ کھجوریں ہیں اللہ کے رسول، میں نے کھجوریں ذخیرہ کی تھیں۔ فرمایا، کیا تو خوف نہیں کرتا جہنم کا بخار سننے کا؟ بلال، اس کو خرچ کرو، عرش والے سے ہرگز خوف نہ کرنا کسی چیز کے کم ہونے کا۔ ایک اور حدیث ہے 6015، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بکریوں کا صدقہ تقسیم کر رہے تھے، ایک بکری 2 آدمیوں کے درمیان۔ اس میں سے ایک کہتا، میرے لیے چھوڑیں اب اپنا حصہ کہ میں اس کے بدلے اسے بیچ کر شادی کر لوں۔ ایک اور حدیث ہے 6016، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں ہو اور اسے کوئی حاجت پیش آئے تو تسبیح مردوں کے لیے ہے، تالی عورتوں کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 6017، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آدمی کو مختصر نماز پڑھنے سے۔
ایک اور حدیث 6018 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی، ایک بلی کو باندھنے کی وجہ سے اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لے۔ ایک زانی جنت میں داخل ہوئے، وہ ایک کتے کے پاس سے گزری، وہ کتا کنویں کے ارد گرد پانی کے لیے چکر لگا رہا تھا لیکن پیاس بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے موزے کو اپنے کپڑے سے باندھا، پھر اس کے ساتھ پانی نکالا، اس کو پینے کے لیے دیا، یہاں تک کہ اس کی پیاس چلی گئی۔ ایک اور حدیث 6019 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حالت میں کہ ہم تقدیر کے مسئلے میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک ہو گیا، ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس کا حکم دیا ہے یا میں اس کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ انہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا، میں تم کو قسم دیتا ہوں اس پر کہ تم اس میں جھگڑا نہ کرو۔ ایک اور حدیث 6020 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اندر رقوب کس کو شمار کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا وہ آدمی جس کی اولاد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بلکہ وہ آدمی جس کا فرط نہ ہو، یعنی اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بخشش کی سفارش کرنے والا۔ ایک اور حدیث 6021 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ عزت سماع شقت میں سجدہ کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سجدہ کرتے تھے، ان دونوں سے بہتر نے اقرا بسم ربک میں بھی سجدہ کیا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سجدہ کیا۔ ایک اور حدیث 6022 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آبا کی قسمیں نہ اٹھاؤ، نہ اپنی ماؤں کی، نہ انداد مد مقابل کی، صرف اللہ کی قسم سچی ہو تو اٹھاؤ۔ ایک اور حدیث 6023 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس سے متعلق جس کا دودھ تھنوں میں روک لیا گیا ہو کہ خریدنے والا آدمی آئے تو اس کا دودھ دوہے تو اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اس جانور کو رکھ لے یا اگر چاہے تو واپس کرے، لیکن واپسی کی صورت میں ایک ساکھ کھجور دینی پڑے گی۔ ایک اور حدیث 6024 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بے زبان جانور کے زخمی ہونے پہ تاوان نہیں ہے، کان کے گر جانے والے کا خون ضائع ہے اور کنویں میں گرنے والے کا تاوان نہیں، اور زمین میں دفن شدہ خزانے میں خمس ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6025 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ایک آدمی کو اس وجہ سے بخش دیا کہ اس نے راستے سے تکلیف دے ایک ٹہنی اٹھائی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 6026 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6027 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں عرض کی ہم میں سے کوئی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تم پہ کشادگی کی ہے تو تم اپنے اوپر بھی کشادگی کر لو۔ آدمی اپنے اوپر کپڑا ڈال لے، ایک آدمی تہمند اور چادر یا تہمند اور قمیض یا شلوار اور چادر یا شلوار اور چادر اور امامہ پہن کر، راوی حدیث بیان کرتے میرا خیال ہے کہ امامہ اور چادر پہن کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6028 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ میں کچھ اللہ کے ہاں بہتر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا گمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قبیلہ اسد، غطفان، حوازن اور تمیم۔ ایک اور حدیث ہے 6029 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے میں ایک گھڑی ہوتی ہے جو مسلمان پالے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اللہ عز و جل سے بھلائی طلب کرے، اللہ اس کو وہ بھلائی عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے۔
ایک اور حدیث ہے 6030 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مسلسل علم کے متعلق سوال کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوگا کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یہ مجھ سے پوچھا ایک آدمی نہیں، یہ دوسرا آدمی ہے، یا دو آدمی اور یہ تیسرا آدمی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6031 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صرف یعنی 2 درہم کے بدلے 1 درہم سے منع فرمایا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 6032 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سوال کیا، میں روزے سے تھا، میں نے بھول کر کھا پی لیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تجھے کھلایا ہے اور اس نے تجھے پلایا ہے، پھر تیرے روزے کو بحال فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6033 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی، بدر میں جاہلیت کے اشعار کی مگر امیہ بن ابی کے اشعار کی اجازت نہیں دی، اور عامر اور علقمہ کے ذکر میں عاشی کے قصیدے کی اجازت نہیں دی۔ ایک اور حدیث ہے 6034 حضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، میرا خیال انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے چوہیا یہودیہ ہے کیونکہ وہ اونٹنوں کا دودھ نہیں پیتی۔ ایک اور حدیث ہے 6035 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوہیا بگڑی ہوئی شکل ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ بکری کا دودھ تو پیتی ہے لیکن اونٹوں کا دودھ نہیں پیتی۔ ایک اور حدیث ہے 603 سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مشرق کا بہترین آدمی عبد القیس ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6037 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پہ اپنا نام رکھو اور میری کنیت پہ اپنی کنیت نہ رکھو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلے میں حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔